الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنما يتقبل الله من المتقين وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم وقال تعالى ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن اليسير من الرياء شرك وإن الله يحب الأتقياء الأخفياء إذا غابوا لم يفتقدوا وإذا حضروا لم يدعوا قلوبهم مصابيح الهدى يخرجون من كل غبراء مظلمة أو كما قال رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم۔ میرے عزیزوں اور دینی بھائیوں، اللہ تبارک و تعالی ہم سب کی یہاں کی حاضری کو قبول فرمائے۔ صبح سے مختلف عناوین پر مختلف موضوعات، مختلف تقاضے، بڑے مجاہدے سے رات کا قیام اور ناشتے اور زہرانے کی مشقتیں، پروردگار عالم ان سب چیزوں کو ذریعہ فضل فرما کر اصلاح کا فرما دے۔ ایک رخ کام کا وہ ہے جو مدعو کی طرف ہے، کیسے طلبہ کا کام، کیسے مستورات کا کام، کیسے بیرون کا نکلنا آسان ہو جائے، کیسے مزدوار جماعت اور کیسے اجتماع کی کامیابی۔ کام کا دوسرا رخ خود داعی کی ذات کا ہے۔ آوازہ پالنپوری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ کام بھی بنے، کام کرنے والا بھی بنے۔ کام تو اللہ تعالیٰ اپنی حکمت سے بنا دیتے ہیں، اصل کام کرنے والے کا بننا ہے۔ ہمارے اکابر گفتگو کو یقین سے شروع کیا کرتے تھے۔ یقین ساری طاعات کی بنیاد ہے۔ جتنا یقین بنتا چلا جاتا ہے اتنے اعمال پختہ ہوتے چلے جاتے ہیں، جتنا یقین کمزور ہو جاتا ہے اتنا عمل کمزور ہو جاتا ہے۔ کوئی آدمی استقامت کی دعا دنیا کے لیے نہیں کرواتا ہے، یہ درخواست نہیں کی جاتی ہے کہ میں استقامت سے دکان کھولوں، اس کی دعا کر دیجیے، میں استقامت سے تجارت کروں، اس کی دعا کر دیجیے، میں استقامت سے نماز ہو جائے، استقامت سے معمولات ہو جائے۔ دنیا سے پلنے بڑھنے کا یقین ہے تو استقامت ہے، دین پر یقین کمزور ہے تو استقامت نہیں ہے۔ کائنات کا معاملہ کائنات کے ہاتھ میں نہیں ہے، اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ بیماری تو اللہ کی طرف سے آتی ہے، شفا ڈاکٹر کے ذریعے سے ملتی ہے۔ بیماری بھی اللہ کی طرف سے ہے، شفا بھی اللہ کی طرف سے ہے۔ معاملہ حکام کے ہاتھ میں نہیں ہے، احکام پر عمل کرنے سے اللہ نے جوڑ کر رکھا ہے۔ حکومتوں اور حکام کی طرف آدمی متوجہ ہوتا ہے، اپنے اعمال کو بدلنے کی طرف متوجہ نہیں ہوتا ہے۔ اعمال کے بدلنے سے ہی اللہ تعالیٰ نے حالات کا بدلنا رکھا ہے۔ یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ ایسا نہیں ہو سکتا ہے کہ مسلمان دین کے کسی شعبے پر عمل کر رہا ہو، اللہ کے کسی حکم پر عمل کر رہا ہو اور اس کے خلاف قانون کبھی بن جائے، یہ نہیں ہو سکتا ہے۔ پہلے مسلمان عمل کرنا چھوڑ دیتا ہے، کمزور ہو جاتا ہے،
پھر اس کے بعد حکومتوں کے قانون بنا کرتے ہیں۔ ابن جوزی رحمت اللہ علیہ اپنے سننے والوں سے فرماتے تھے کہ اگر تمہیں جنت میں ڈال دیا جائے اور مجھے جہنم میں ڈال دیا جائے تو اللہ سے کہنا کہ ایک ابن جوزی بھی تھا، اے اللہ جو ہمیں تیری یاد دلایا کرتا تھا۔ اس قدر محبوبیت و مقبولیت کے باوجود اپنی ذات کے سلسلے میں اس قدر بے اطمینانی، اپنے خاتمے کے سلسلے میں اس قدر اضطراب ان کی زندگیوں کے اندر ہوا کرتا تھا۔ تقویٰ ہی فتنوں سے بچانے والا ہے، تقوی کے بغیر آدمی فتنوں سے نہیں بچ سکتا۔ جوڑ کے اندر ساری گفتگو جس پر سب سے زیادہ مرکوز کیا گیا، اہمیت دی گئی کہ تقوی والے ہی فتنوں سے محفوظ رہیں گے، فتنوں سے مخرج صرف تقوی ہے۔ فتنے کے زمانے میں زبان اور دل کو تھام لیا جاتا ہے، آنسوؤں کو بہایا جاتا ہے۔ جن کو فتنوں کے دور میں اپنی زبان اور اپنے دل کی حفاظت کرنا نہیں آتا، وہ ضرور فتنے میں بہہ جاتے ہیں۔ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا خلاصہ ہے کہ فتنے کے دور میں چلنے والے سے بہتر بیٹھنے والا ہے۔ وہ اس قسم کی سرگرمیوں کو شہ نہ دے، اس قسم کے مذاکروں کو زیادہ نہ سنے، اس قسم کی افواہوں پر کان نہ لگائے۔ حضرت امام احمد بن حنبل رحمت اللہ علیہ نے ایک مرتبہ فرمایا کہ تم نے کبھی مجھے شیطان پر لعنت کرتے ہوئے دیکھا؟ میں اپنا وقت اس میں ضائع کرنا نہیں چاہتا۔ شیطان کو لعنت کرنے سے میری دین کا کیا تعلق ہے، اور اس پر کون سا اجر اللہ تعالیٰ نے لکھا ہے؟ حضرت امام مالک رحمت اللہ علیہ کے پاس ملکوں کا سفر کر کے ایک شخص پہنچا۔ حضرت امام مالک رحمت اللہ علیہ سے اس نے مسئلہ دریافت کیا۔ حضرت نے فرمایا لا ادری، میں نہیں جانتا ہوں۔ تو اس شخص نے کہا کہ حضرت میں اتنے دور دراز کا سفر کر کے آیا ہوں اور آپ فرماتے ہیں کہ میں نہیں جانتا۔ حضرت امام مالک رحمت اللہ علیہ نے فرمایا ہاں، اپنے علاقے والوں سے جا کر کہہ دو کہ میں نے مالک سے یہ مسئلہ پوچھا اور مالک نے کہا کہ وہ مسئلہ نہیں جانتا ہے۔ اپنی جہالت کا اعتراف، اپنی کم علمی کا اعتراف، اپنی کوتاہی کے اعتراف میں کوئی جھجک نہیں ہے، کوئی تکلف نہیں ہے۔ تو بندہ بننا اس کام کی منزل ہے۔ سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام آکل کما یأکل العبد۔ ذمہ دار بننا، عہدے دار بننا اس کام کی منزل نہیں ہے۔ عبدیت میں ترقی ہو رہی ہو تبھی وہ کار نبوت میں چل رہا ہے، اور اگر عبدیت میں ترقی نہ ہو رہی ہو تو پھر وہ کار نبوت میں نہیں چل رہا ہے، وہ کوئی اور دنیاوی محنت کے رخ پر پڑ گیا ہے۔ تقویٰ جتنا بڑھتا چلا جاتا ہے اتنا آدمی کے اندر احتیاط بڑھتی چلی جاتی ہے، بولنے میں احتیاط، گمان میں احتیاط، معاملات میں احتیاط، معاشرت میں احتیاط آدمی کی بڑھتی چلی جاتی ہے۔ حکمے کے سلسلے میں احتیاط، لین دین کے سلسلے میں احتیاط، اپنی ذات سے غافل ہو کر کام نہیں کیا جا سکتا ہے۔ شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اپنی ذات سے غافل ہو کر دین کی محنتوں میں چلنے والا ایسا ہے جیسے اندھا ہے جو چراغ لیے پھر رہا ہے۔ دوسروں کو تو راستہ مل جاتا ہے لیکن یہ بیچارہ کس گڑھے کی نظر ہو جائے کچھ پتہ نہیں ہے۔ اکرام اس کام کی بنیاد ہے۔ انتقام کے ساتھ کام نہیں ہو سکتا ہے، چاہے میرا ہم مزاج ہو، مخالف مزاج ہو، اکرام ہی اول و آخر حل ہے، انتقام نہیں ہے۔ تناؤ سے نہیں ہوا کرتا ہے،
تعاون سے ہوا کرتا ہے، حق کے کاموں کے اندر تعاون ہوا کرتا ہے۔ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں میں اتنی بڑی بڑی چوک ہوئی، کبھی حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے راز کو فاش کر دیا۔ حضرت حاطب ابن ابی بلتع رضی اللہ عنہ نے، حضرت عمر نے کہا میں گردن مار دوں، حضرت آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے خوبی یاد دلائی کہ یہ تو بدری ہے، کیا تمہیں پتا نہیں یہ تو بدری ہے۔ کوتاہیوں کے موقع پہ قربانیاں یاد دلائی جاتی ہے۔ غلطی کی اصلاح غلطی سے نہیں ہوا کرتی، غلطی کی اصلاح اس سے بڑی غلطی سے نہیں ہوا کرتی ہے۔ حضرت جی مولانا انعام الحسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ ایک مرتبہ فرمانے لگے کہ اپنے آپ کو سنبھالو، کام کا سنبھالنا تو اللہ کے ذمے میں ہے۔ اپنے آپ کو سنبھالو، کام کا سنبھالنا تو اللہ کے ذمے میں ہے۔ اپنے آپ کو سنبھالو، کام کا سنبھالنا تو اللہ کے ذمے میں ہے۔ رخ بدل گیا، جتنی ذہنی توانائیاں کام کے سنبھالنے کے درد میں لگ رہی ہیں اتنی ذات کے سنبھالنے کے درد میں نہیں لگ رہی ہے۔ تو جس قدر توجہ سے غیبت سن لیتا ہے اس قدر توجہ سے نصیحت نہیں سنتا ہے۔ میں نے بہت صبر کر لیا، میں نے 10 سال ہو چکے بہت صبر کر لیا۔ تو ہمارے بزرگ نے جواب دیا کہ صبر تو اب شروع ہوا جو تمہارے لیے ناقابل برداشت ہے، صبر تو اب شروع ہوا جو تمہارے لیے ناقابل تحمل ہے۔ آنے والوں کی قدر کرنا، آنے والوں کا حق ادا ہو، آنے والوں کا تقاضا پورا ہو، آنے والوں کا تقاضا پورا نہ کیا جانا اللہ کی ناراضگی کا ذریعہ ہے۔ عبس وتولى ان جاءه الاعمى، حضرت عبداللہ ابن ام مکتوم رضی اللہ عنہ نابینا صحابی آ گئے اور حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ کے رؤساء اور خواص کے ساتھ آپ بیٹھنا چاہتے تھے، مطمئن کرنا چاہتے تھے، قریب کرنا چاہتے تھے۔ حضرت عبداللہ ابن ام مکتوم رضی اللہ عنہ کا آنا اور نابینا ہونے کی وجہ سے ان کا یہ درخواست کرنا علمنی مما علمک اللہ، اے اللہ کے نبی اللہ نے جو آپ کو سکھلایا مجھے اس سے سکھلائیے۔ بڑا ناگوار گزرا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے تنبیہ فرمائی عبس وتولى ان جاءه الاعمى وما يدريك لعله يزكى او يذكر فتنفعه الذكرى۔ یہ تو نصیحت حاصل کرنے والا تھا، یہ تو عمل کرنے والا تھا، یہ آپ کی توجہ کا زیادہ مستحق ہے۔ الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ جس شخصیت کے بغیر کوئی مشورہ نہیں کیا کرتے تھے، حضرت مولانا عبد القادر صاحب رائے پوری رحمۃ اللہ علیہ، ان کا واقعہ ہے۔ ایک بڑھیا کچھ پوچھنے کے لیے آئی، حضرت مشغولیت کی وجہ سے متوجہ نہیں ہوئے، وہ جاتے ہوئے کہنے لگی کہ اے اللہ آپ تو ملتے نہیں ہیں اور جو جن کو آپ مل چکے ہیں وہ بھی ہمیں ملتے نہیں، آخر کدھر جائے؟ حضرت رائے پوری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس کا یہ بول ایسا محسوس ہوا جیسے میری ساری کیفیت سلب ہو گئی۔ میں تلاش میں نکلا، میں نے اس بڑھیا سے کہا بتاؤ تمہاری کیا ضرورت ہے؟ میں نے جو مسئلہ تھا جو ضرورت تھی پورا کر دیا۔ پھر میں نے محسوس کیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے میری کیفیت کو مجھے واپس کر دیا ہے۔ حضرت معروف کرخی رحمۃ اللہ علیہ کا عجیب ملفوظ ہے۔ حضرت معروف کرخی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اذا اراد اللہ بعبد شرا فتح علیہ باب الجدل واغلق علیہ باب العمل۔ اللہ کی طرف سے جس بندے کی بدبختی کا وقت آ جاتا ہے اس پر عمل کا دروازہ بند ہو جاتا ہے، جدل کا دروازہ کھل جاتا ہے۔ آدمی کرنے کے کاموں کی طرف متوجہ نہیں ہوتا ہے اور نہیں کرنے کے کاموں کی طرف گونگا بھی بولنے لگ جاتا ہے۔
بہرا بھی سننے لگ جاتا ہے، لولا بھی دوڑنے لگ جاتا ہے، کم عقل بھی ذہین ہو جاتا ہے، بے حس بھی ذکی الحس ہو جاتا ہے۔ کیا ہوا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس پر عمل کا دروازہ بند کر دیا۔ میری فجر آج تک قابو میں نہ آئی، میں جتنا دوسروں کے غم میں اپنی توانائیاں لگاتا ہوں اتنا اپنے گھر والوں کے ساتھ بیٹھا نہیں ہوا۔ حضرت مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ حیات الصحابہ کی تعلیم مسجد میں کر کے گھر میں داخل ہوئے، دوبارہ آپ نے تعلیم کرنا شروع کر دی۔ گھر والوں نے کہا کہ حضرت ابھی ہم نے مسجد کی تعلیم سن لی ہے۔ حضرت نے فرمایا وہ تو مسجد کی تعلیم تھی، اب میں گھر کی تعلیم کر رہا ہوں۔ آدمی اپنے اہل خانہ کے ساتھ، گھر والوں کے ساتھ ایسے برتاؤ کرے جیسے گشت میں نئے ملنے والوں کے ساتھ برتاؤ کیا کرتا ہے۔ شب قدر میں دنیا کا جھگڑا حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے شب قدر کو بھلوا رہا ہے۔ شب قدر کا تعین اللہ تعالیٰ نے بتلا دیا۔ عام لوگوں کو اطلاع دینے کے لیے دو آدمیوں کو جھگڑتے ہوئے دیکھا تو آپ نے فرمایا کہ جھگڑے کی وجہ سے شب قدر کا تعین اللہ نے اٹھا دیا۔ 23ویں شب ہے، 21ویں شب ہے۔ تو دین کے بارے میں جھگڑا آدمی کو کتنے خیر سے محروم کر دیتا ہے۔ یہ فرمایا مولانا نے کہ دین کے بارے میں جھگڑا آدمی کو کتنے بڑے خیر سے محروم کر دیتا ہے۔ مال کی آزمائش ہر زمانے میں داعی کے لیے رہی ہے۔ بلقیس نے نبوت اور حکومت میں امتیاز کرنے کے لیے حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس ہدیہ بھیجا۔ اگر یہ دولت چاہتا ہے تو اسی پر مطمئن ہو جائے گا، اگر ہدایت چاہتا ہے تو پھر وہ دولت کو ٹھکرا کر ہدایت کی محنت کے لیے آگے بڑھے گا۔ انی مرسلۃ الیہم بہدیۃ فناظرۃ بما یرجع المرسلون۔ بلقیس خاتون ہے اور وہ مزاج نبوت کو جانتی ہے، مزاج حکومت کو بھی فرق رہی ہے۔ امتحان میں ڈالا، یا ہدیے سے دولت سے مطمئن ہوتا ہے یا ہدایت کا طالب ہے، ہمارے حق میں ہدایت کا طالب ہے۔ مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ اگر مال والوں سے صرف مال لے لو گے تو اس کی جانی صلاحیتیں دنیا پر لگے گی، اور جس پر جان کی صلاحیت لگتی ہے اسی سے محبت بڑھا کرتی ہے، اور وہ یہ سمجھ کر اور دنیا کمائے گا کہ چلو میرا مال تو دین پر لگ ہی رہا ہے۔ صرف مال کا لگانا آدمی کے اندر تکبر پیدا کرتا ہے، صرف جان کا لگانا آدمی کے اندر بخل پیدا کرتا ہے۔ تکبر بھی کبائر میں سے ہے، بخل بھی کبائر میں سے ہے۔ اپنی جان، اپنے مال کا لگانا اپنی نفس کی اصلاح کے لیے ہے، میری اپنی ذات کی اصلاح۔ مولانا عیسیٰ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے اپنے سے نہ جوڑو، اللہ سے جوڑو۔ اللہ کی بڑائی بول رہا ہے اپنی ذات سے جوڑنے کے ارادے سے۔ توحید زبان پر ہے، مال کا سوال دل میں ہے۔ توحید زبان پر ہے اور مال کا سوال دل میں ہے۔ عائشہ رحمۃ اللہ علیہ کی عادت شریفہ تھی کہ جب کوئی معزز مہمان نظام الدین کے اندر آنے والا ہوا کرتا تو حضرت اپنے ساتھیوں کو اطلاع کر دیتے تھے کہ آج خوشنما لباس پہننا، آج اچھا لباس پہننا، تاکہ ہماری حاجت اس آنے والے کے سامنے نہ کھلے۔ ہماری حاجت کا آنے والے کے سامنے کھل جانا ہمارے اپنے اللہ سے تعلق میں کمزوری کا ذریعہ بنے گا۔ اس قدر غیرت ہوا کرتی تھی۔ فضل کریم صاحب احمد آبادی رحمۃ اللہ علیہ، ان سے مولانا یوسف رحمۃ اللہ علیہ نے ایک مرتبہ پوچھا کہ فضل کریم گھر کے کیا حالات ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ حضرت آپ تو ہمیں تقاضے بتائیے، حالات تو ہم اپنے اللہ کو بتلائیں گے۔ آپ بھی تو بندے ہی ہیں، آپ بھی تو بندے ہی ہیں، آپ بھی تو مخلوق ہی تو ہے، ہم تو اپنے حالات اللہ کو بتلائیں گے۔ وہاں ساتھ ساتھ نے فرمایا لوگ یہ سمجھتے ہیں
کہ میں نہیں رہوں گا تو کام نہیں ہوگا، یہ خود ہمارے دلوں کے بتوں میں سے بت ہے کہ میں نہیں رہوں گا تو کام نہیں ہوگا۔ اللہ تعالیٰ ان کو استقامت دیتے ہیں جو اس جذبے سے چلتے ہیں کہ ہم کام کے محتاج ہیں، کام ہمارا محتاج نہیں ہے۔ جس زمانے میں جتنوں سے اللہ نے کام لیا ہے، میں اپنے دین کے تحفظ کے لیے، میں اپنے عمل کی حفاظت کے لیے، میں اپنے آپ کو فتنوں سے بچانے کے لیے، میرے اپنے ایمان پر خاتمے کے لیے میں کام کا محتاج ہوں۔ تواضع سے محبتیں پیدا ہوتی ہے، تکبر سے نفرتیں پیدا ہوتی ہے، تواضع سے اتفاق پیدا ہوتا ہے، تکبر سے انتشار پیدا ہوتا ہے۔ تواضع والا ایثار کیا کرتا ہے، تکبر والا اصرار کیا کرتا ہے، اصرار کیا کرتا ہے۔ تو مقبولین کی کیفیت ہوتی ہے کر کے ڈرنا، انما یتقبل اللہ من المتقین، کر کے ڈرنے والے۔ حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ سے ہارون رشید نے کہا، حضرت آپ کا مسلک ہی ساری دنیا میں چلے، موطا امام مالک آپ کی حدیث کی کتاب ہے، آپ کی رائے ہی پورے عالم اسلام پر تھوپ دی جائے، وہی رائج کر دی جائے۔ حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے اجازت نہیں دی، فرمایا ما کان للہ بقیہ، جتنا اللہ کے لیے کیا گیا ہوگا وہ ضرور باقی رہے گا۔ میں اپنی رائے، میں اپنا اجتہاد امت پر مسلط کرنا نہیں چاہتا۔ اصول عمل کرنے کے لیے ہوتے ہیں، لڑنے کے لیے نہیں ہوا کرتے ہیں۔ آدمی خود تو عمل نہ کرے اور پھر الجھنے کے لیے تیار ہو جائے۔ وہاں سعید احمد خان صاحب مکی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ ایک خصوصی گشت کے ذریعے سے جو جراثیم آدمی کے دل پر آتے ہیں اس کے دھونے کے لیے 10 عمومی گشتیں آدمی کو کرنا پڑتا ہے۔ اسلام کی خصوصیت عمومیت ہے، آدمی کی حفاظت عمومیت ہے، داعی کی حفاظت عمومیت ہے۔ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی کوئی امتیازی شان نہیں چاہتے تھے۔ آنے والا دیہاتی پوچھتا ہے من منکم ابن عبد المطلب، حضرت آقا صلی اللہ علیہ وسلم اس دیہاتی کے لب و لہجے میں گفتگو فرماتے ہیں۔ آپ کی سادگی، آپ کی عمومیت کتنے صحابہ کے ایمان کا ذریعہ بن گئی۔ سمجھ میں آ گیا ہمیں کہ حکومت اور نبوت میں کیا فرق ہوا کرتا ہے، حکومت اور نبوت میں کیا فرق ہوا کرتا ہے۔ مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ اہل باطل اہل حق کی صفوں میں کب داخل ہوں گے، اہل باطل اہل حق کی صفوں میں کب داخل ہوں گے، اور ان کو داخلہ جب ملے گا جب اہل حق اپنوں کے خلاف باطل کی مدد چاہیں گے، جب اہل حق اپنوں کے خلاف باطل سے مدد چاہیں گے، اپنے ساتھیوں کے خلاف حکومت کی مدد، یہ اہل باطل کے اہل حق کی صفوں میں داخل ہونے کا ذریعہ ہے۔ مولانا نے نہ جانے کتنی مرتبہ اس جملے کو دہرایا، مختلف نشستوں میں دہرایا۔ فتنوں کا مقابلہ قانون سے نہیں ہوا کرتا، فتنوں کا مقابلہ اخلاق سے ہوا کرتا ہے۔ اللہ کے ساتھ اخلاص، بندوں کے ساتھ اخلاق، یہ ساری نبوت کی صفات کا خلاصہ ہے۔ اللہ کے ساتھ اخلاص اور بندوں کے ساتھ اخلاق، کونوا عباد اللہ اخوانا، حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں میں ہے۔ میاں جی محراب رحمت اللہ علیہ ایک مرتبہ کچھ لوگوں کو لے آئے، مولانا سے ملاقات کرنا ہے، مولانا سے ملاقات کرنا ہے۔ وہاں الیاس صاحب رحمت اللہ علیہ کو پتا چلا کہ میرے سے صرف محض ہمارے سے ملاقات اور ہمارے نام پر ان لوگوں کو لایا ہے۔ تو وہاں الیاس صاحب رحمت اللہ علیہ اتنے ناراض ہوئے اور یہ فرمایا کہ محراب میری طرف بلا کر لائے ہو، کام کی طرف بلا کر لائے، شیطان نے کام بگاڑ دیا، کام بگاڑ دیا، جو تم میری طرف بلا کر لائے ہو میں آج ہوں کل نہیں رہوں گا، کام کی طرف بلا کر لاتے۔ حضرت مولانا منظور صاحب نعمانی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ہم نے وہاں الیاس صاحب رحمت اللہ علیہ کو بہت سی مرتبہ ہمیں ٹوکتے ہوئے دیکھا،
کہ تم کام کو میری ذات سے کیوں جوڑتے ہو؟ کام میرا ہے، یہ تو حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے۔ حضرت علی میاں فرماتے تھے کہ کام کے مجدد الیاس صاحب ہیں، موجد حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہستی ہے۔ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کام سمجھ کر امت کرے، اس کام کے ذریعے سے امت پنے کو زندہ کرنا۔ ہمارے بڑوں نے پسند نہیں کیا کوئی یہ کہے ہمارے ساتھی، ہماری مزیدوار جماعت، ہمارا کام، ہمارے حضرت، تو ٹوکا گیا کہ بھئی ہمارا ساتھی، ہمارے ساتھی تو پوری امت ہے، سارے نمازی ہماری مزیدوار جماعت کے ساتھی ہے۔ دعوے کی شان امت، دعوے کا رنگ آدمی کے اوپر نہ چڑھے۔ وقال اننی من المسلمین، میں بھی ایک مسلمان ہوں، میں بھی ایک مسلمان ہوں۔ کوئی عجب آدمی سے نہ چھلک رہا ہو، کبر آدمی کے ذریعے سے نہ چھلک رہا ہو۔ لا يدخل الجنة من كان في قلبه حبة خردل من کبر، وہ جنت میں نہیں داخل ہوگا جس کے دل میں ذرہ برابر بھی کبر ہے۔ حق کو قبول نہ کرنا کبر ہے، دوسرے پر جتلانا کبر ہے، بہت ٹٹولنا پڑتا ہے۔ عمل کرتے کرتے تواضع میں ترقی ہو رہی ہے، تکبر میں ترقی ہو رہی ہے۔ اللہ والوں نے کہا قبولیت کی علامت ہے کہ عمل کرنے کے بعد تواضع میں ترقی ہو۔ عمل کرنے کے بعد تکبر میں ترقی ہو گئی تو اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ اس کا عمل مردود ہو گیا، بیرون جا کر آیا۔ تواضع میں ترقی ہوئی، تکبر میں ترقی ہوئی، بڑوں سے رابطہ بڑھتا چلا گیا، تواضع میں ترقی ہوئی، تکبر میں ترقی ہوئی۔ قرآنوں کا مزاج تو یہ تھا، وہ کام خود کیا کرتے تھے، دوسروں کو آگے بڑھایا کرتے تھے۔ نیکی کر کے نیکی کو چھپانا، نیکی کر کے نیکی کو دوسرے کی طرف منسوب کرنا، اور کوتاہیوں کو اپنی ذات کی طرف منسوب کرنا۔ کوتاہیاں ہم سے ہو رہی ہیں، کام جو کیا وہ میرے ساتھیوں نے کیا، کام جو ہوا۔ الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے لوگوں نے کہا حضرت آپ تو دعوت کے مجدد ہیں۔ الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا میں مجدد نہیں ہوں، میرے ساتھی مجدد ہے۔ اتنی بڑی بات، میں مجدد نہیں ہوں، میرے ساتھی مجدد ہے۔ اس میں کیا شک ہے کہ اس زمانے میں حضرت حکیم الامت اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ سے مختلف شعبوں کا تجدیدی کام، وہاں حسین مدنی رحمۃ اللہ علیہ سے اسلامی سیاست کی تجدید کا کام، حضرت الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے دعوت کی محنت کا تجدید کا کام اللہ تعالیٰ نے لیا۔ لیکن اس کے باوجود بھی اس قدر انکسار تھا کہ میں مجدد نہیں ہوں، میرے ساتھی مجدد ہیں۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ، صحابہ کی زندگیاں اس لیے ضروری ہیں۔ صحابہ رضی اللہ عنہم اجمعین نے فتنوں کے زمانے میں کیا کیا؟ حضرت حسین بن خارجہ فرماتے ہیں مجھے ایک مسئلہ پیش آ گیا، میں بہت پریشان تھا کہ میں اس فتنے سے اپنے آپ کو کیسے نکالوں، بہت دعا کرتا رہا، اے اللہ مجھے کوئی مخرج بتا دیجئے، مجھے کوئی اس فتنے سے نکلنے کی سبیل بتا دیجئے۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں ایک مرتبہ آنکھ لگی، خواب بنیاد نہیں ہے۔ وہ الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے میں چاہتا ہوں کہ یہ کام مجاہدات سے چلے، کرامات سے نہ چلے۔ کرامات تو غیر اختیاری ہے، مجاہدات اختیاری ہے۔ کرامت تو اللہ تعالیٰ کے حکم سے ظاہر ہوتی ہے، کرامت تو اس بندے کے ساتھ عزت افزائی کے معاملے کے لیے ظاہر ہوتی ہے۔ تو حضرت فرماتے تھے میں چاہتا ہوں یہ کام مجاہدات سے چلے۔ مبشرات تو ہوتے ہیں، ہمت افزائیاں ہوتی ہیں، لیکن خوابوں کی بنیاد پر کام کو نہیں اٹھایا۔ حضرت سعد وہ حسین بن خارجہ فرماتے ہیں میں سو گیا، میں نے حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دیکھا کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ملاقات کر رہے ہیں اور حضرت ابراہیم علیہ السلام سے اپنی امت کے لیے دعا کی درخواست کر رہے ہیں۔ حضرت ابراہیم نے فرمایا آپ کو کہاں پتہ ہے کہ یہ تو اپنے مسلمان بھائیوں کی گردن مارنے والے ہیں۔ حضرت سعد بن وقاص رضی اللہ عنہ وہ صحابی جو یہ تمنا کرتے تھے
کاش میری تلوار کافر پر چلتی، مسلمان پہ کبھی نہ چلتی۔ آدمی اپنی زبان کو، ایمان والے کے بارے میں تلوار سے بڑا اثر ہے، تلوار سے بڑی زہرناکی ہے اس زبان کے اندر۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا اولا فعلوا کما فعل خلیلی سعد، تمہاری امت وہ کیوں نہیں کر لیتی جو میرے بھائی سعد بن ابی وقاص نے کیا؟ تمہاری امت وہ کیوں نہیں کر لیتی جو میرے بھائی سعد بن ابی وقاص نے کیا؟ اپنی زبان کو کسی ایمان والے کے بارے میں، اپنی تلوار کو کسی ایمان والے کی گردن پر اس نے چلانا پسند نہ کیا۔ حضرت حسین بن خارجہ رضی اللہ عنہ دوڑے ہوئے آئے حضرت سعد بن ابی وقاص کو خوشخبری دینے کے لیے۔ حضرت سعد بن ابی وقاص سے کہنے لگے میں نے تو یہ خواب دیکھا ہے۔ حضرت سعد بن وقاص رضی اللہ عنہ نے فرمایا خواب من لم یکن له ابراہیم خلیلا، وہ تو ناکام ہو گیا جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اپنا دوست بنانا نہیں چاہتا۔ حضرت ابراہیم نے کہا تمہاری امت وہ کیوں نہیں کر لیتی جو سعد بن ابی وقاص نے کیا؟ اپنے معمولات کی پابندی بیان کرنے کے لیے مغرب کے فوراً بعد بیٹھ گئے، اوابین پڑے بغیر۔ اس پر مولانا نے ٹوکا کہ بھائی مجمع نکل جائے اور کچھ بیٹھنے والے اٹھ جائے تو ہم کیا بے عملوں کے لیے اپنے عمل کو چھوڑ دیں گے؟ کہ ہم بے عملوں کے لیے اپنے عمل کو چھوڑ دیں گے؟ ایک اجتماع کے بارے میں آپ نے فرمایا کہ ہم تو چاہتے ہیں کہ وہ اپنی اوابین پڑھ کر پھر بیان شروع کرے، اور مجمع اوابین پڑھ کر بیان میں بیٹھے ہیں۔ فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَب، دعوت کا تھکنا، عبادت کا تھکنا مطلوب ہے۔ إِنَّ لَكَ فِي النَّهَارِ سَبْحًا طَوِيلًا، آپ کے لیے دن میں بڑا کام ہوا کرتا ہے، راتوں کا اٹھنا آپ کی گفتگو میں مضبوطی لائے گا، پختگی لائے گا۔ ان ناشئۃ اللیل ہی اشد وطئا واقوم قیلا، فکر کی پختگی آ جاتی ہے، مزاج کی پختگی آ جاتی ہے، راتوں میں اٹھنا جس کو نصیب ہو جاتا ہے۔ صلحاء کوئی اللہ کا ولی اس کے بغیر بنا نہیں ہے جس کی کچھ نہ کچھ تنہائیاں اپنے اللہ کے ساتھ گزرا کرتی تھی۔ حضرت حکیم الامت رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے تخلی کے بغیر تلقی نہیں ہوا کرتی ہے۔ کچھ تنہائیاں اللہ کے ساتھ گزرتی ہیں، تب وہاں سے لیتا ہے، پھر مخلوق کو دیا بھی کرتا ہے۔ جو خود جڑا ہوا نہ ہو وہ اللہ سے لوگوں کو کیا جوڑے گا؟ جس کی تنہائیاں خود ہی ناپاک ہو چکی ہوں، میلی ہو چکی ہوں، وہ دوسروں کو اللہ سے کیا جوڑے گا؟ یستخفون من الناس ولا یستخفون من اللہ۔ آدمی اپنے معاملات کو ٹٹول رہا ہو، بیرون بھی جائے، نصرت بھی کرے، لیکن قرض بھی ادا کرے، اپنی بہنوں کی میراث بھی دے، اپنے بہنوں کی میراث بھی دے، اپنے پارٹنر سے معاملے کو خراب نہ کرے، اپنے مزدور کی مزدوری وقت پر ادا کرے، کرایہ مالک کے مکان سے بدتمیزی نہ ہو، پڑوسی سے کبھی کوئی جھگڑا نہ ہو۔ ثم جعلناک علی شریعۃ من الامر فاتبعها، دعوت تو شریعت زندہ کرنے کے لیے۔ حضرت سعد رضی اللہ عنہ کے انتقال کا وقت قریب آیا، یا رسول اللہ میں پورا مال اللہ کے راستے میں خرچ کر دینا چاہتا ہوں۔ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں۔ تو انہوں نے کہا یا رسول اللہ پھر تو آدھا مال لوگ اس لیے بھی خرچ کرتے ہیں کہ اولاد کو محروم کرنا ہے، اس لیے بھی خرچ کرتے ہیں کہ کبھی آخرت کی فکر کا غلبہ ہو جاتا ہے۔ آدھا مال نہیں۔ انہوں نے کہا یا رسول اللہ 1/3 مال، 1/3 خرچ کرنا چاہتا ہوں۔ تو حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ہاں الثلث کثیر، 1/3 مال بہت ہے، اس میں تم وصیت کر سکتے ہو، اس سے زیادہ میں وصیت نہیں کر سکتا۔ وصیت، بڑے معاملات آدمی کے محفوظ ہو جاتے ہیں۔ ایمان والے کی 3 راتیں وصیت لکھے بغیر نہیں گزر سکتی ہے۔ اس حال میں وہ نہیں جا سکتا
کہ اس کے معاملات اس کے بعد پیچیدہ ہو جائے۔ 30 سال سے اس انتظار میں بیٹھا ہوں کہ اللہ کی طرف سے بلاوا آ جائے اور بڑی ہی عافیت کے ساتھ دنیا سے رخصت ہو جائے۔ ایک پائی کا معاملہ میری گردن پر نہیں ہے، ایک رتی کسی کی میں نے اپنے ذمے میں باقی نہیں رکھی ہے۔ غزالی رحمت اللہ علیہ نے ایک اللہ والے کا عمل ایسے نقل کیا۔ حضرت ثابت بن قیس بن شماس رضی اللہ عنہ، زندگی میں درد مند ہو تو اللہ غیب سے راستے بھی کھولتے ہیں۔ انتقال ہو گیا، عطا خراسانی رحمت اللہ علیہ گھر پر گئے، کیسے انتقال ہوا، ایسے شہادت ہو گئی۔ ہمارے والد خواب میں آتے رہے، کہتے رہے کہ میری فلانی لوہے کی زرہ فلانے نے اٹھا کر فلانی جگہ چھپا لی ہے، اسے لے جاؤ، اسے خرچ کرو، اور پھر میرا فلانے کے ذمے میں فلانے کے لیے اتنا قرض واپس کرنا میرے ذمے میں باقی ہے، اس کا قرض ادا کر دو۔ پردے کا اہتمام، جیسے مستورات میں جب میں وقت لگا رہا ہوں تو نام بھی چھپایا جاتا ہے، اہلیہ فلان، دختر فلان، بنت فلان، نام چھپایا جاتا ہے۔ اور جب گھر پر آ جائے تو دودھ والے سے کوئی پردہ نہیں، اخبار والے سے کوئی پردہ نہیں، پھر دیور سے کوئی پردہ نہیں، پھر پڑوسی سے کوئی پردہ نہیں، پھر شادیوں میں کوئی پردہ نہیں۔ مستورات میں لے جایا ہی گیا تھا اس لیے کہ شرعی پردے کا زندہ کرنا آسان ہو جائے۔ مستورات کا سفر کروایا اس لیے گیا تھا کہ معاشرت کے اندر حقوق ادا کرنا آ جائے، معافی چاہنے میں تاخیر کرنے کا مزاج نہ ہو۔ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کے پاس ایک شخص آیا، حضرت فلانے نے میرے دانت توڑ دیے، میں انتقام لینا چاہتا ہوں۔ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا ٹھیک ہے بھائی، تمہارے دانت قصاص میں توڑ دیے جائیں گے۔ اس نے کہا بھائی معاف کر دو، نہیں میں معاف نہیں کرتا۔ دوسرے دن بلایا، وہ جا رہا تھا، راستے میں حضرت ابو درداء رضی اللہ عنہ سے ملاقات ہوئی۔ حضرت ابو درداء رضی اللہ عنہ نے اس شخص سے کہا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ جو اپنے بھائی کو معاف کر دے اس دن اللہ معاف کر دیں گے جس دن اسے معافی کی ضرورت ہوگی۔ تو اس شخص نے پوچھا اے ابو درداء کیا آپ نے یہ حدیث سنی ہے؟ حضرت ابو درداء نے فرمایا ہاں۔ تو اس شخص نے کہا پھر تو میں نے اس شخص کو معاف کر دیا، پھر تو میں نے اس شخص کو معاف کر دیا۔ دائی کا ظرف وسیع ہوا کرتا ہے۔ حضرت ابو بکر کو معافی کی ضرورت ہے، حضرت ابو بکر کو معافی کی ضرورت ہے۔ اللہ ان سے پوچھ رہے الا تحبون ان یغفر اللہ لکم، کیا تم نہیں چاہتے کہ اللہ تمہیں معاف کر دے؟ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے جواب دیا بلا احب ان یغفر اللہ لی، بلا احب ان یغفر اللہ لی، ہاں میں چاہتا ہوں کہ میرا اللہ مجھے معاف کر دے۔ اس سے بڑی بدتمیزی کیا ہوگی کہ 1 مہینے تک حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا پر بدکاری کے الزام کی افواہیں چلتی رہی اور حضرت ابو بکر نے کوئی انتقامی کارروائی نہیں، کوئی حد سے زیادتی نہیں۔ آدمی کبھی شریعت کے دائرے سے باہر نہ نکلے، اخلاق کے دائرے سے باہر نہ نکلے۔ جو رائے کا فرق حق کے لیے ہوتا ہے وہ ادب کے دائرے میں ہوتا ہے، جو رائے کا فرق نفسانیت کے لیے ہوتا ہے وہ بے ادب بن جاتا ہے، بے ادب بن جاتا ہے، کیونکہ رائے کا فرق اللہ کے لیے نہیں ہے، اللہ کے لیے نہیں ہے۔ اپنے معاملات کو ٹٹولنا، بیرون بھی جاتا ہے، قرض ادا نہیں کرتا ہے، سود سے توبہ نصیب نہیں ہے، سودی ملازمت سے توبہ نصیب نہیں ہے۔ عمریں بیت گئی، میرے ذمے کے اندر اپنی قضا نماز، میرے ذمے کے اندر فلانے کے حقوق۔ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، منتخب میں روایت ہے کہ جو آدمی قرض ادا کرنے کی نیت کرے اللہ تعالیٰ اس کے قرض کو ادا کر دیتے ہیں، اللہ اس کے قرض کو ادا کر دیتے ہیں۔ ہاں، ماتحتوں کے ساتھ برتاؤ۔ آدمی کی زبان کا اندازہ تو جب ہوتا ہے جب اپنے ماتحتوں کے سامنے وہ زبان کھولتا ہے۔ آدمی کے اخلاق کا اندازہ جب ہوتا ہے جب وہ دوسرے کے بارے میں تنہائیوں میں زبان کھولتا ہے۔ منبر و محراب کی زبان پر نہ جانا، منبر و محراب کی زبان پر نہ جانا۔ وقولوا قولا سدیدا،
اللہ کی بڑائی بولنا بھی ہے، اللہ کی بڑائی ماننا بھی ہے۔ اللہ کی بڑائی تو بہت بولتا ہے، اللہ کی بڑائی مانتا نہیں ہے۔ مانتا نہیں ہے تو تبدیلیاں نہیں آتی ہے، تبدیلیاں نہیں آتی ہے۔ تقویٰ آدمی کو محتاط بناتا ہے، جری نہیں بناتا ہے۔ تقویٰ آدمی کو محتاط بناتا ہے، جری نہیں بناتا ہے۔ حضرت حکیم محمد رحمۃ اللہ علیہ کے ایک شاگرد فرمایا کرتے تھے کہ جو اپنے دل میں کتنے لوگوں کے بارے میں بدگمانی جمع کر رہا ہے، قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اسے بلائیں گے، ایک ایک بدگمانی کی فائل کو کھولیں گے اور یہ پوچھیں گے بھائی تم نے اس کے بارے میں سوچ رکھا تھا یہ چور ہے، اور اس کے بارے میں سوچ رکھا تھا یہ غبن کرنے والا ہے، چلو اس پر 2 گواہ تو لا کر بتاؤ، اس پر 2 گواہ تو لا کر بتاؤ۔ بہت بڑی چیز ہے کہ آدمی یہ بولے کہ میں اللہ کا جواب دے دوں گا۔ بہت بڑی چیز ہے کہ آدمی یہ بولے کہ میں اللہ کا جواب دے دوں گا۔ کسی تابعی کو جرأت نہ ہوئی، کسی صحابی کو جرأت نہ ہوئی۔ کرنے کے کاموں پر آدمی توجہ دے، نہیں کرنے کے کاموں کی تو کوئی فہرست ہی نہیں ہے۔ کرنے کے کاموں پر آدمی اپنی صلاحیتوں کو لگائے، نہیں کرنے کے کاموں سے آدمی بچ جاتا ہے۔ سب کا مقصود ایک ہی ہے، اللہ تک بندوں کو پہنچانا۔ ایک عرب نے کہا مجھے عنب کھانا ہے، ایک انگریز نے کہا مجھے گریپ کھانا ہے، مسلمان ایک اردو دان نے کہا کہ مجھے انگور کھانا ہے۔ الجھ رہے ہیں کہ مجھے عنب چاہیے، دوسرا کہتا ہے مجھے گریپس چاہیے، تیسرا کہتا ہے مجھے انگور چاہیے، الجھ رہے ہیں۔ انہوں نے فرمایا کہ یہ تو ایسے ہی الجھا ہوا ہے، اگر انگور سامنے لا کر رکھ دیا جائے تو ساری الجھن ختم ہو جائے، ساری الجھن ختم ہو جائے۔ ہم اختلاف میں ہیں اور پوری امت ارتداد میں ہے۔ ساتھیوں کی صلاحیتیں اس قسم کے مذاکروں میں لگ رہی ہے اور امت ارتداد کی طرف بڑھ رہی ہے۔ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیف تہلک امۃ انا فی اولھا والمہدی فی اوسطھا وعیسی ابن مریم فی آخرھا۔ وہ امت کیسے برباد ہوگی جس کی ابتدا میں ہوں، جس کے درمیان میں مہدی ہے، جس کے اخیر میں حضرت عیسی علی نبینا وعلیہ الصلوۃ والسلام ہے، جن کے والد کا نام عبداللہ ہوگا، جن کی والدہ کا نام آمنہ ہوگا، جن کا خود نام محمد ہوگا۔ اللہ تعالیٰ کعبۃ اللہ کے سائے میں امت کے اولیاء سے بیعت کروائیں گے، مدینہ پاک میں پیدائش ہوگی، حضرت عیسیٰ کی امامت کریں گے، 8 سال 9 سال میں انصاف پوری دنیا میں قائم ہو جائے گا، حیرت انگیز برکتیں اللہ تعالیٰ ظاہر فرمائیں گے، کرسی قیادت و امارت ان کی طرف چلتی ہوئی آئے گی۔ ویسے قادیانیت کا فتنہ پھیلتا چلا گیا، ایسے ہی شکیلیت کا فتنہ پھیلتا جا رہا ہے۔ ہمارا اصل کام اقدامی ہے، دفاعی کام تو بقدر ضرورت ہے۔ انفرادی ملاقاتیں، باطل محنتیں، 2 گھنٹے 2.5 گھنٹے راتوں میں ایک تعلیم یافتہ نوجوان کی ذہن سازی پر لگا رہی ہے۔ تو امت کا نوجوان نہدویت، شکیلیت، اورنگ آبادی، فتنہ، کافر، کفر اور ارتداد کی طرف بڑھتا جا رہا ہے۔ انفرادی ملاقاتوں کا چھوڑ دینا یہ امت کے ارتداد میں بہنے کے دروازے کو کھول رہا ہے۔ مشوروں نے کام کا وقت لے لیا۔ الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ مشوروں نے کام کا وقت لے لیا۔ اپنی سے روزہ جماعت بنا کر نکلنا، اپنی چلے کی جماعت بنا کر نکلنا، کتنی افسوس کی بات ہے کہ 10 سال گزر گئے، چلہ نہیں لگا رہا، سال گزر گئے، اپنی مسجدوار جماعت کے ساتھ سے روزہ لے کر جانے کا موقع ہی نہیں ملا، کبھی ارادہ ہی نہیں ہوا۔ آسمانوں میں تو اڑ رہا ہے، زمین پر کوئی قدم ہی نہیں ہے، کوئی اثر ہی نہیں ہے۔ عمر صاحب فارنگی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ہوائی جہازوں میں بھی بہت گیا ہوں، ملکوں کا سفر بھی بہت کیا ہوں، لیکن پیدل چلنے میں جو نورانیت پائی ہے وہ کسی اور عمل میں نہیں پائی ہے، عمومی کام میں جو نورانیت پائی ہے وہ کسی اور عمل میں نہیں پائی ہے۔ ہمارے اکابر کی تو یہ تمنا ہوا کرتی تھی۔ امیر محترم رحمۃ اللہ علیہ ہمارے بزرگ سید اکرام علی صاحب برکاتہم سے فرمایا کرتے تھے
کہ سید صاحب آج ہم گشت کرنا چاہتے ہیں، دوسرے اپنے رفقا سے فرماتے تھے کہ میں آج گشت کرنا چاہتا ہوں، کسی کو اطلاع نہ دے، اور ملک علی کے آس پاس گشت کرنے کے لیے 2 آدمی کے سہاروں سے جا رہے ہیں۔ عمومی کام کا جذبہ آدمی کے اندر ہو۔ نبوت کے کاموں میں سب سے زیادہ قربت رکھنے والا اگر کوئی عمل ہے تو وہ عمومی گشت کا کام ہے۔ اس کے لیے میرے عزیزو اپنے معمولات کا پورا ہونا اور علماء سے رابطے کا مضبوط ہونا۔ روزانہ نظام الدین کی ہدایات میں کہا جاتا ہے، ہاں یوسف رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ایک مرتبہ جماعت واپس آئی، ایک صاحب کو روانگی کی بات کے لیے بٹھایا گیا تو حضرت کو محسوس ہوا کہ بات کا حق ادا نہیں ہو رہا ہے، یا حضرت والا درد کون لا سکتا تھا۔ حضرت آیا اور بہت لمبی گفتگو کی۔ حضرت نے فرمایا کہ یہ جماعت تو گھر واپس ہونے والی تھی اور دوسری جماعتیں اللہ کے راستے میں جانے والی تھی، روانگی والی جماعتوں کو 4 مہینے کا کام بتلانا ہے، واپسی والی جماعتوں کو زندگی بھر کا کام بتلانا ہے، تو اس لیے میں نے گھر واپس ہونے والی جماعتوں سے لمبی گفتگو کر لی۔ نہایت تھکے ہوئے ہونے کی حالت میں گھر واپس ہونے والی جماعتوں سے میں نے لمبی گفتگو کر لی۔ یہ امانت داری ہے کہ جو باتیں یہاں پر کہی گئی، بہت بڑا بوجھ ہمارے کندھے پر ڈالا گیا، ہمارے اپنے بڑوں کی طرف سے ان باتوں کو پوری امانت کے ساتھ آدمی پہنچائے، پوری امانت کے ساتھ خود عمل کرے۔ قومیں ہر زمانے میں پہلے ذات کو دیکھا کرتی ہے، پھر بات کو سنا کرتی ہے۔ اللہ نبیوں کو پہلے امانت دیتا ہے، پھر نبوت دیتا ہے۔ پہلے اپنی ذات کو پیش کرنا، پھر اپنے عمل کو پیش کرنا، پھر اپنی بات کو پیش کرنا۔ ذات پہلے ہے، بات بعد میں سے ہے۔ لقد لبثت فیکم عمرا، انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے تھے آپ نے تو ہماری زندگی دیکھی ہے۔ اجتماع کامیاب ہو گیا اگر میں قبول ہو گیا، اجتماع کامیاب ہو گیا میرے گھر کے افراد قبول ہو گئے، اجتماع قبول ہو گیا میں اپنی مسجد وار جماعت سے بیرون کی جماعتیں بنانے کا میں نے اگر حوصلہ کر لیا، اجتماع کامیاب ہو گیا اگر میرے گھر کی مستورات اندرون بیرون کے لیے کھڑی ہو گئی ہے، اجتماع سے میں کیسے فائدہ اٹھانے والا بنوں، اجتماع سے میں کیسے فائدہ اٹھانے والا بنوں، یہ اصل چیز ہے۔ اور میرے بزرگوں، مسئلہ نہ رمضان کا ہے، نہ مسئلہ حج کا ہے، نہ مسئلہ بیرون کا ہے، نہ مسئلہ اندرون کا ہے، مسئلہ تو ایمان پر خاتمے کا ہے۔ وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ لَا تَكُنْ رَمَضَانِيًّا وَلَا تَكُنْ شَعْبَانِيًّا وَلَكِنْ كُنْ رَبَّانِيًّا۔ رمضان کا بندہ نہ بن، شعبان کا بندہ نہ بن، رب کا بندہ بن جا۔ بئس القوم الذین لا یعرفون اللہ الا فی رمضان، بڑے برے لوگ ہیں جو اللہ کو صرف رمضان میں پہچانتے ہیں، بڑے برے لوگ ہیں جو چلے 4 مہینے میں صرف اللہ کو پہچانتے ہیں، بڑے برے لوگ ہیں جو اللہ کو صرف موسم حج میں پہچانتے ہیں، بڑے برے لوگ ہیں جو اللہ کو صرف بڑھاپے اور بیماریوں میں پہچانتے ہیں۔ مسئلہ تو خاتمے کا ہے، آخری سانس تک لگے رہنے کا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی دین و دعوت پر زندگی کی آخری سانس تک جینا اور مرنا ہم سب کے لیے مقدر فرمایا۔